واقعی اتنا برا آدمی کا کامران ڈسوری؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ان سے پرسنلی ملے اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں. ابھی میڈیا کی ایک ٹیم گئی تھی, اس ٹیم کا انٹرویو کر لیں. کون سی کدھر سے کی تھی کہ آپ جیسے شخص کو قابو کر لیا؟ اس کو صحیح تناظر میں دیکھیں بالکل آپ کہ کامران ڈسوری میرے دوست تھے. میں تو خالی اس پوائنٹ کے اوپر میں ان سے ملنے کے لیے گیا کہ یہ تقرری آپ کی ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو, تو خدا را اپنے لیے کوئی کام مت کرنا, لوگوں کے لیے کام کرنا. انہوں نے وعدہ بھی کیا. یہ کب ملاپ کب ہوگا پی آئی بی کا اور بہادر آباد کا ملاپ کب؟ اچھا اب تک ملاپ نہ ہونے کی وجہ بھی خالد مقبول نے جو مجھے بتائی ہے کہ بالکل بہت ساری باتیں میری مان لی. دیکھیں صرف ملاپ نہیں ہونا, جو بگاڑ خرابی دور کرنا ہے, آئندہ 10 سالوں کے لیے ایک ہمیں نئی قیادت اور ٹیم کو سامنے لانا ہے. آخری ٹرینیں جو اسٹیشن کو لگ گئی ہے یہ گئی تو پھر نہیں آئے گی. تو یہ ٹرین آ گئی, اس میں بیٹھ جائیں, خالد مقبول بیٹھ جائیں, فاروق ستار بیٹھ جائیں, مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی بیٹھ جائیں اور آفاق احمد کو بھی کہیں نہ کہیں کسی سیٹ پہ بٹھائیں. یہ میرا کہنا ہے. اور کوئی نہ کوئی فارمولہ وضع کریں. پتنگ کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا ضمنی انتخاب ہاں, لیکن مجھے اس سے روک دیا گیا کہ نہیں, ابھی بزرگوں نے جو ہے وہ بزرگوں نے منع کیا کہ آپ کو نہ. بزرگ کون ہے ویسے؟ وہی بتائیں گے. اب جو بھی بزرگ ہیں, اتنے بزرگ خود ہیں. کئی آستانوں پہ گیا, کئی مرشدوں سے ملا, ان کے مرشدوں سے ملا, میں نے معلوم کیا تھا, انہوں نے کہا نہیں آپ کی کلیئرنس ہے ہر جگہ سے اور کوئی مسئلہ نہیں آتا. میرا ایک سوال ہے کہ اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ 22 اگست دوبارہ نہیں ہوگا؟ کسی کو اختیار نہیں دیتا کہ کسی کو محب وطن اور کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے. یہ پاکستان میں الٹیمیٹ اتھارٹی اگر آئین میں کوئی ہے تو سپریم کورٹ ہے. سارے بائی الیکشنز نے یہ بتا دیا ہے کہ گولی کن پٹی کے پاس ہے گئی, اگلی گولی اب سیدھا سر میں لگی. نماز استسقاء کی دعا قبول ہو گئی کہ وہ بارشیں ہو گئی اور وہ انتخابات اور سیلاب کا بہانہ مل گیا, بلدیاتی انتخابات نکل گئے آگے. ہاں میں نے ایم کیو ایم کے بانی کو نہیں چھوڑا اور میں نے مشکل وقت اور ایک بڑے چیلنج کو قبول کیا, سختیوں کو قبول کیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب 10,000 لوگوں کی گرفتاریوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. اب ایم کیو ایم کے اوپر اگر بین لگ جائے گا سپریم کورٹ کی طرف سے آنے والے دنوں میں ملک دشمن نعروں کے بعد, تو پھر اس کے بعد تو پھر دوبارہ تو یہ موقع ملے گا نہیں کہ ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا عمل قائم. آپ نے بچا لیا. میں نے کہا مجھے بچانا ہے. السلام علیکم, میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک وقت تھا کہ آپ سے زیادہ ٹیلی ویژن پر جگہ لینے والا کوئی نہیں تھا. آپ جب بولتے تھے تو اس کا مطلب ہے پالیسی پاکستان کی اب کیا ہے, پاکستان کیسے چلے گا. پاکستان کیسے چلے گا مطلب کراچی کیسے چلے گا آپ نے طے کرنا ہے. کراچی کھلے گا, کراچی بند ہوگا. اس سے پہلے جب آپ کی اسٹوڈنٹ لائف تھی اس کے اندر بھی اسی طرح کے مناظر تھے کہ کراچی کو کس طرح سے لیڈ کرنا ہے. سیاست میں کیسے آئے؟ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ جب پیدا ہوئے ابھی تک آپ اس گھر میں رہتے ہیں. میں نے آپ کا گھر دیکھا ہے, بہت ہی چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں. لوگوں نے سیاست کے اندر محل بنا لیے, آپ اسی گلی میں رہتے ہیں. پرائمری تعلیم تو میری ماڈل نرسری پرائمری اسکول سے ہوئی تھی, جو کہ اردو بازار, جو کراچی میں ایک مشہور اردو بازار ہے, اس کے ساتھ کتابوں کا. اس کے بعد جب بی وی ایس پارسی اسکول میں آیا میں تو وہ انگلش میڈیم تھا, بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اس کا سٹینڈرڈ زیادہ ہائی تھا. تو مجھے کوپ اپ کرنے میں تھوڑا سا وقت لگا اور تھوڑا میرا کانفیڈنس بھی شیک ہوا تھا نا. تو میں اس وقت عموماً کہتا ہوں کہ میں شرمیلا فاروق تھا. شرمیلا فاروقی نہیں, شرمیلا فاروق. اچھا ویسے آپ نے خود ہاں اس وقت میں شائی قسم کا ایک وہ تھا. گھر میں والدین کو تنگ کرتا تھا, شرارتیں کرتا تھا, وہ سب محلے میں تھا, لیکن اسکول میں تھوڑا سا میں شاید. لیکن پھر بیت بازی کے مقابلے شروع ہوئے اردو کے نا, تو مجھے لگا کہ مجھے شعر اشعار جلدی یاد ہوتے ہیں. وہ میرا پہلا کانفیڈنس تھا, اردو زبان. اور جو آپ کی مادری زبان نہیں ہے, جو کہ میری مادری نہیں, اردو زبان آپ کی مادری زبان نہیں ہے. آپ کی مادری زبان میمنی ہے, میمنی, گجراتی کا, گجراتی ہے. اور پھر جب کالج لائف کے بعد پری میڈیکل سیکشن تھا نا, تو ڈاکٹر بننا تھا. وہ بھی والدین کی چوائس ہوتی تھی اس زمانے میں, کریئر کاؤنسلنگ تو ہوتی نہیں تھی. کرنا کیا ہے, پوچھا جائے تمہارا ایپٹیٹیوڈ ڈاکٹر بننا ہے, بس ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, بس یہی 2 چیزیں تھیں. تو خیر سے میڈیکل کالج میں 1 نمبر سے داخلہ رہ گیا. نہ کراچی میں ملا نہ انٹیریئر سے. میں کوٹا سسٹم کی زد میں آ گئے. اچھا آپ ہیں کوٹا سسٹم کے زخمی. کوٹا سسٹم زیادہ. تو ظاہر ہے کہ وہ وقت وہی تھا کہ اسی کوٹا سسٹم نے نوجوانوں کے ذہنوں میں اس بات کو ابھارا کہ بھائی اس کا مطلب ان کا کوئی الگ تشخص ہے,
اتنی اچھی میرٹ گریڈ اور نمبر ہونے کے باوجود بھی، اور ان کے مقابلے میں ہمارے جو اندرون سندھ کے بیٹے بیٹیاں یا بھائی تھے انہیں کم نمبروں پہ داخلہ مل جاتا تھا۔ 78 میں میرا داخلہ نہیں ہوا، اور جب 79 میں پھر میرا 1 نمبر سے کراچی میں رہ گیا، میں نے 10 پرچے ایک ساتھ دی، تو لیاقت میڈیکل کالج جامشورو میں ہوا۔ اچھا، اور وہاں کا ماحول بہت قوم پرستی کو لے کے بڑا خراب ماحول تھا۔ میری والدہ نے مجھے اس طرح رخصت کیا تھا جیسے کسی لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہے نا میڈیکل میں ایڈمیشن کے وقت، ہاں، جیسے شادی کے بعد بیٹی کو رخصت کیا، تو انہوں نے اس طرح روتے ہوئے رخصت کیا تھا۔ اللہ، مجھے میوچل مائگریشن میں ایک وہاں کا نوجوان مل گیا جسے جامشورو جانا تھا، میں اس کی میوچل مائگریشن کرا کے اللہ کے فضل و کرم سے میں تو واپس آ گیا۔ لیکن میمن کہاں سیاست وغیرہ میں اس میں آتے ہیں، تو کاروبار میں آتے ہیں۔ اگر آپ کے اچھے نمبر ہوتے، اچھے نمبر تو تھے آپ کے ویسے۔ میرے والد نے کبھی بھی جو ہے وہ تجارت نہیں کی، انہوں نے جاب کی، پرائیویٹ جاب کی۔ اچھا، یونیلیورس کی جو سبسیڈری ہے یہاں فتیلی کیمیکلز، جہاں وہ سرف بنتا تھا، جی 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 جی، وہاں کام کرتے تھے، وہاں اکاؤنٹنٹ تھے۔ تو اس وقت کہتے نہیں تھے آپ کے والد، تو اکاؤنٹ وہ کہتے تھے کہاں جا رہے ہو، ٹائم ضائع کر رہے ہو، یہ کیا کام ہی نہیں لگی نا۔ میں تو باہر سے آتا تھا، کھڑکی پہ سے چڑھتا تھا، چھت کود کے پھر گھر میں آتا تھا۔ تو میں انہیں پسند نہیں تھا اے پی ایم ایس او میں آپ کا کام کرنا؟ انہیں جو ہے وہ سمجھتے تھے شاید رات کو کہیں پڑھنے جا رہا ہے، اور بیچارہ چھتے فلاں اے پی ایس او کے اندر پڑھنے۔ اچھا، میں پڑھائی ہوتی تھی کیا؟ کی اتنی ہوا لگی نہیں تھی شروع میں نا۔ اچھا، لیکن پھر اے پی ایم ایس او کے لوگ گھر پہ آنے لگے اور سیاسی بحث ہونے لگی، تو خیر وہ کب تک بات چھپتی، وہ تو ان کے علم میں آ گئے۔ پٹائی تو ہوئی ہوگی اس بات میں؟ پٹائی تو خیر نہیں، لیکن نہیں، ایک دفعہ آپ کو غسل خانے میں بند کر دیا تھا؟ بہت ہی بچپن میں۔ اچھا، پہلے پرائمری غسل خانے میں بند کرنا، وہ بتا دیں قصہ، غسل خانے میں آپ کو بند کر دیا اور آپ نے نلکے کھول دیے؟ اگر میری مرضی کا کھانا نہیں بنتا تھا تو میں ضد کرتا تھا، میری والدہ جو کپڑے وہاں دھل کے جو لٹکائے جاتے تھے اس کو میں نیچے پھینک دیتا تھا بالکنی سے، تو اس کی وجہ سے پھر میرے والد کبھی کبھی مجھے غسل خانے میں بند کر دیتے تھے۔ تو پھر میں وہ اوور ہیڈ ٹینک تو سارا کامن ہوتا تھا اپارٹمنٹ والوں کا، میں وہ کھول دیتا تھا، تو سارے لوگ آگے مجھے ریسکیو کرا دیتے کہ بھائی اپنے بیٹے کو آپ نکالیں، ہمارا پانی جا رہا ہے۔ پھر پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی آپ کا کوٹا ہے سرکاری ملازمتوں میں، وہاں بھی ہے آپ کو اگر نوکری نہیں ملی، لون پہلے ایڈمیشن نہیں ملا کوٹے کے بعد، اس کے بعد نوکری نہیں ملی، پھر آپ اس کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ لائف سے نکل کے پھر آپ مہاجر قومی موومنٹ میں آ گئے؟ اس لیے کہ وہ تو 84 میں بن گئی تھی، ہم تو کالج لائف میں ہی آ گئے تھے، پھر ایک بڑا جلسہ ہو گیا۔ میں تو اس وقت خیر جو اس جلسے میں بھی میں تو میڈیکل ایڈ کے کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا، میں تو اسٹیج پہ نہیں تھا۔ آپ لیڈر کیسے بنے؟ سیکنڈ ایئر میں تھا۔ دیکھیں میں نے لیڈر بننا نہیں تھا، یہ تو وقت اور حالات اس طرف لے جاتے ہیں کہ ذمہ داریاں آتی ہیں، پھر آپ کو نبھانا، آپ نبھاتے تو آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بارگیننگ والی کون سی آفرز ہوئیں آپ کو، کس کس قسم کی آفرز ہوئیں آپ کی زندگی میں؟ تو کوئی تبدیلی دیکھی نہیں، گاڑی بھی آپ کے پاس پرانی رہی، وزیر بنے تب بھی ایسے ہی رہا، گھر بھی ویسے رہا۔ پہلی تو آفر یہ تھی نا کہ بھائی انویسٹمنٹ کے لیے پیسے مل جائیں گے آپ کو، کاروبار کریں، لیبارٹری کھول لیں، کون دے رہا؟ ہاسپٹل کھول لیں۔ دیکھیں ادارے ضروری نہیں ہے کہ ادارے کے لوگ ہی ہوں نا، ایسے سوشلائٹس ہوتے ہیں جو کہ ہر جگہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو کوئی آفر کبھی آپ نے نہیں لی؟ نہیں، کبھی ایکسیپٹ نہیں کی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مجھے۔ تو دیکھیں نا، ایک آفر تو اٹک قلعے میں تھی کہ بھائی صرف آپ مان لیں کہ آپ نے یہ کیا ہے۔ کیا کیا؟ کہ 3.5 کروڑ کا فائدہ پہنچا دیا تھا اس ٹھیکیدار کو، تو اور پارٹی پہ ڈال دیں کہ آپ نے نہیں کیا۔ میں نے کہا جب ہوا ہی نہیں اور میں نے کیا ہی نہیں، وہ حادثہ تھا جس سے اس کو فائدہ پہنچ گیا، اور میں اس کو کیسے مانوں؟ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے دوستوں کو نوازا، ان کو مالدار بنا دیا، خود آپ سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے آپ کہتے ہیں بھائی یہ والا کام کر دو۔ اگر دوستوں کو بھی یہ سوچ کے نوازا کہ یہ شاید کروڑوں یا اربوں بنا رہے ہیں تو میں کبھی بھی نہیں نوازتا۔ مطلب میرا تو یہ وتیرہ ہی نہیں تھا کہ میں، ہاں کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کام ہے، کاروبار ہے، اس کی کوئی اپروول لینی ہے، اس کا کوئی لائسنس لینا ہے، یا سندھ بلڈنگ کنٹرول سے نقشہ پاس کرانا ہے، یا پانی اربوں خربوں روپے کا کام ہوتا ہے نقشہ پاس کرانے کا۔ اس زمانے میں تو خیر لاکھوں کا ہوگا پانی دیکھیں لاکھوں کے کام۔ دیکھیں فیصل، ایسا ہے نا کہ جس اتھارٹی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں یہی تو لوگوں اب واپس آتے ہیں میئر بننے والا۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھ سے اپنے کام کرا ہے وہ جانتے ہیں میں نے ان سے ایک پائی پیسہ نہیں لیا۔ اور میں نے تو بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جن کی چپلیں ٹوٹی ہوئی تھی، پجامے پھٹے ہوئے تھے، آپ کے پاس آئے اور ان کی اب کاروبار، ان کے گھر، ان کی ملیں، ان کے بزنس، ان کے بینک بیلنس، ان کی بلڈنگیں
मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूँ। उन्होंने पार्टी का नाम इस्तेमाल करके शायद नहीं, मैं बरादरी के लोग जानता हूँ, हमारे ताल्लुक़ को इस्तेमाल करके, ज़रूरी नहीं कि हमने बराह रास्त को फ़ायदा पहुँचाया, वो फिर शायद पार्टी का नाम ही काफ़ी होता था। वो आपकी गली में नीचे बैठे रहते थे, 150 लोग तो बैठे रहते थे, आप पर्चियाँ लिख के दिया करते थे कार्ड के ऊपर। देखिए वो पर्चियाँ मैंने दी जिसमें मैंने कोई करोड़ों अरबों का फ़ायदा, आपने कहा भाई ये काम करना। डॉक्टर फारूक सत्तार का कार्ड नदीम साहब लिखते थे, यूनुस साहब लिखते थे, इमरान साहब भेजते थे, और हिट था वो कार्ड। देखिए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट लोग मेरे कार्ड को देख के काम करते थे। उसमें तो वो तो बेचारे जो लाइन में बैठते थे वो तो अरब खरबपति बन गए। ये एलिमेंट कभी नहीं था कि उन्हें डर हो कि फारूक सत्तार भाई की तरफ से ये थ्रेट है या आप जैसा पावरफुल आदमी, जो यहाँ पे गवर्नर की कोई हैसियत नहीं थी, मैं उस वक्त आना नहीं चाहता हूँ, मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि गवर्नर की भी टांगे कपकपाती थी। नहीं, एक टाइम गुजरा, क्या बात कर रहे हैं आप। गवर्नर था, आप डिप्टी कन्वीनर थे, लंदन सो रहा होता था, आप यहाँ फैसले कर रहे होते थे, और चीज़ें यूँ होती थी। देखिए वो मेरी सरिश्त में थी कि लोगों के काम नहीं रुकने चाहिए। उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उस प्रोजेक्ट कैसे रोकेंगे? एक यूनिवर्सिटी बन रही है, इसको कैसे रोक सकते हैं आप? यानी कि मेयर भी बगैर पैसे दिए बने, मिनिस्टर भी बगैर पैसे दिए बने, 5 बार MNA, 2 बार MPA, कभी पैसे नहीं दिए, कभी नहीं। अल्लाह के फजल। देखिए पार्टी का ये रुझान नहीं था, पार्टी की सिलेक्शन बेहतर होती थी। जब से पार्टी की सिलेक्शन में आमेजिश हो गई, मिलावट हो गई, आलूदगी हो गई, हम मिडिल क्लास से एक अपर क्लास की पार्टी बनने लगे, और फिर जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वहाँ से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ। ये तो लोग इसमें, मतलब मैंने तो हमेशा एतराफ़ किया। टोटल मजमूई तौर पे इतने टाइम में टोटल कितने इश्क अब तक किए? मैंने बहुत सारी ख़वातीन को इस काम पे भी लगाया, इश्क करने पर बहुत सारी ख़वातीन को इस काम पे लगाया कि जितने भी मर्द सहाफ़ी हज़रात और एंकर्स हैं, उनके जहन में ये वाला एक सवाल कहीं से आता ज़रूर है, और वो मुझसे ये सवाल पूछते हैं। नहीं फारूक, मैं ज़िंदगी में पहली बार आपसे सवाल पूछा है। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है आपका ये। अच्छा, पता है मुझे बुरा कभी नहीं लगा। अच्छा, मैं तो कहता हूँ फारूक भाई से बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, तो ये वाली चीज़ भी अदब, लिहाज, मोहब्बत, रुतबे के हिसाब से सीखी जाए। मैं असल में यही बताने जा रहा हूँ, मैं इसमें मुझे बुरा नहीं लगा। मैं तो जवाब देता हूँ हर सवाल के, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। तो मैंने वो उनको इसलिए कहा कि अपनी कुछ ख़वातीन बहनों बेटियों के ज़रा ये रखें कि मेरे जो 24 घंटे के मामूलात है उसमें मैं जो लोगों से डील करता हूँ, उसमें सिर्फ़ ख़वातीन ही मेरी बातों से, मेरे कामों से कायल होती हैं, मेरी गर्विदा हो जाती हैं, या मर्द हजरात भी उतने ही मेरे फ़ैन्स हैं, उतने ही मेरे गर्विदा हैं, और उतने ही मेरे आशिक हो सकते हैं जितनी अगर ख़वातीन मेरी फ़ैन्स बनती हैं। तो उन्होंने कहा फारूक भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका ट्रीटमेंट मसावी है, लेकिन जो नज़्म व ज़ब्त के तकाज़े हैं, जो इस बात का पास करना है कि एक रोल मॉडल बनना है, तो भाई कैफेटेरिया में भी गलती से भी आप किसी तालिबा के साथ बैठे हुए अकेले नज़र आएंगे तो अजीज़ाबाद शिकायत जाएगी और वहीं पर जो है वो आपकी क्लास ले ली जाएगी। ये सारी चीज़ें सख्तियाँ थीं। और लेकिन फिर कैसे बच के कैसे किया? नहीं हुआ ना उस ज़माने में कुछ भी। उस ज़माने में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बात भी हुआ, चले बात में चले हुआ। उस ज़माने में तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब हम मेयर बन गए तो हमने कहा कि यार अब तो आज़ादी है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भी है, वो कॉलेज के लड़के लड़कियां अब तो दोनों आएंगे। अच्छा, जितनी भी आई मेरी क्लास फेलोज और जूनियर आई, वो अपने हस्बैंड के साथ आई, और किसी ना किसी के साथ कोई एक बेटा था, कोई कुछ था। वो उमर शरीफ गया था ना कि फिर सब ने मामू मामू। तो ये सिचुएशन हो गई। तो हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। कॉलेज टाइम में जो एक हुआ था ना, वो देखें अफशां का जो मेरा हुआ, वो तो कॉलेज में आई थी अपने नाना से मिलने, जो मेरे प्रिंसिपल थे, कशफुद्दोजा, डॉक्टर कशफ, बहुत लोगों में पसंदीदा तरीन प्रोफेसर थे और टीचर थे हमारे एनाटमी के। तो उनसे मिलने आए और वो मुझसे ही टकराएं। ज़ाहिर है किस्मत की देवी मेहरबान थी, मुझे से टकराना था। तो मैंने कहा कि मैं रास्ता दिखाऊं तो क्यों ना मैं गाइड बनकर साथ ले जाके नाना को नवासी से मिलवा दूँ। वाह। तो मैंने नाना को नवासी ने मिलवाया, और फिर अल्लाह ताला ने नवासी को मुझसे मिला दी। लेकिन देखें शुमी किस्मत के, फिर मैंने ज़ाहिर है कि कोशिश की कि फ़ोन नंबर, उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं थे, PTCL, तो घर का नंबर गलत दिया, घर का एड्रेस गलत दिया, चकमा देकर निकल गई। लेकिन देखें ना, मेरी भी कहीं ना कहीं नीयत में कुछ ना कुछ तो सच्चाई थी। जी।
3-4 سال بعد جب میں میئر بن گیا اور پانی کی بندش کا پروگرام ٹی وی میں کر رہا تھا، ان کی والدہ نے مجھے دیکھا، ہاں میری خوش دامن نے، ہاں اور کہے تو وہی لڑکا ہے جس نے ہماری بڑی مدد کی تھی، ہمیں ENT کے شعبے میں لے گیا تھا، پرنسپل نانا سے ملوایا تھا. تو میرے گھر کا نمبر ڈائریکٹری سے نکالا، فون کیا، میرے والد صاحب نے کہا کسی کی کال ہے. میں نے اٹھائی کال صبح ہی صبح، تو آواز آئی تو اس نے کہا آپ نے پہچانا؟ میں نے کہا افشاں. اوئے ہوئے 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 فلمی سین، یہ وہ لگ رہا ہے بالکل ایسے ہی سرفراز کی کال ہاں 100 وہاں سے آئی ہے. ایسے ہی تھا. ہاں میں نے کہا افشاں، تو اس نے کہا آپ نے پہچان لیا؟ میں نے کہا پہچان لیا. پھر کچھ بات کی، اس نے مبارکباد دی کہ بھائی میں نے امی نے بھی بیچ میں وہ تو لمحات تو آئے ہوں گے نا سکتے والے، آنسو یہ وہ گھبراہٹ، ایک دم آپ نے نام کہہ دیا، وہ گر گئی ہوں گی وہاں پہ. میں نے کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی، میں نے کہا یہ بتا ویکینسی خالی ہے نہیں ہے؟ پہلے ہی فون کال میں نے او ہو تو اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا بتا تمہارا کہیں رشتہ وشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں ابھی تو نہیں. اچھا میں نے کہا چلو پھر میں کل فون کرتا ہوں اور شمع باجی سے ملتا ہوں، تمہاری سسٹر سے، پہلے میں کچھ بات کرنی ہے ان سے. میں نے بس پھر بات آگے بڑھ گئی، پھر ہم بات کرتے رہے. یہ پہلا ہوا. شاہدہ کے ساتھ ظاہر دوران منسٹرشپ لوکل گورنمنٹ انوائرنمنٹ میں اس نے بہت ساتھ دیا میرا، اور پاکستان سے باہر جانے سے اگر کسی نے مجھے روکا تو شاہدہ نے روکا تھا. پھر اس کی اسلام آباد میں ملی؟ ہاں نہیں کراچی میں، یہیں تھی پہلے. پھر ان کی فیملی شفٹ ہوئی تھی وہاں پر نا، بچوں کے ساتھ ان کا اور میرا پھر سیکنڈ بیڈ لاک ہوا. تو 2 بیگمات کو ہینڈل کرنا، ڈانٹ سننا، جھگڑے ہونا، آپ تو فوراً کان آرام سے، مجھے ایسا لگتا ہے آپ کی شخصیت سے کہ ڈانٹ آرام سے سنتے ہوں گے. ہاں اس لیے کہ میں 1 گھنٹہ افشاں کو سنتا تھا اور 1 گھنٹہ اپنی امی کو سنتا تھا. اچھا امی بھی تو ماشاءاللہ، امی میری ملاقات ہے ان کی ماشاءاللہ. پہلے شروع میں تو یہ ہوتا تھا. جی 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 جی. اس ماحول کو میں نے آہستہ آہستہ لرننگ ہو گئی کیا، لرننگ ہوئی. میں جان بوجھ کے اور دیر سے آنے لگا. یہ حادثاتی طور پہ ہو گئی شادی یا آپ نے سنت طریقے سے بولا کہ نہیں میں نے تو کئی شادیاں کرنی ہیں؟ نہیں حادثاتی طور پہ ہوتی ہے، آغاز تو حادثاتی طور پہ ہوتا ہے، پھر سنت کو جو ہے وہ ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جن کو چلنا نہیں، پھرنا نہیں، بات کرنا نہیں آتا، پڑھے لکھے نہیں، وہ آئے آپ کی پارٹی میں اور اس کے بعد ان کے چھکے لگے، ان کی زندگیاں بن گئی. وہ کہاں سے نکل کے DHA میں گھر اور پھر لندن میں فلیٹ اور یہ. اور تھوڑا سا اپنے اس مفروضے کو ٹھیک کر لیں تھوڑا سا جی کہ میں ضرور اس پوزیشن میں یہاں تھا، لیکن پارٹی میں جو اوور آل ان آل پوزیشن تھی وہ تو لندن والے صاحب ہی کی تھی نا، اور انہی کی بلیسنگ سے یہ لوگ بھی کہیں نہ کہ میرے آس پاس تھے. ڈاکٹر فاروق ستار جنہوں نے MQM بچائی، ایک بہت بڑا، کسی نے سوچا نہیں تھا وہ والا مرحلہ، اور اس مرحلے کے بعد سے آپ سب کو ٹائم دے رہے ہیں یا لوگ آپ کو ٹائم دے رہے ہیں؟ آپ کس چیز کے انتظار میں؟ 22 اگست 2016 تھا، ایک بہت بڑا امتحان تھا، ایک غیر معمولی صورتحال تھی ہمارے سامنے. آپ نہ ہوتے تو پارٹی تو نہیں بچنی تھی. ہاں اگر اس کے بعد آپ کو اٹھا کے بات اس کا مطلب اگر میرے پاس اپنا ایک بیک گراؤنڈ پارٹی کے اندر نہ ہوتا کہ باقی لوگوں نے جو کچھ بھی کیا، لیکن لوگوں نے شاید مجھے دیکھا تھا اور شاید انہوں نے مجھے پارٹی کے ساتھ، شاید MQM کے بانی کے بعد میرے ساتھ پارٹی کو منسوخ کر دیا تھا، لیکن میرے لوگوں کو شاید میری قدر نہیں تھی کہ میں نے انہیں کس منجدار سے نکال کر اس ناؤ کو کنارے لگایا تھا. 22 اگست کے امتحان کے بعد میں نے کہا، میں 3 مرتبہ ایسے امتحان آئے تھے، میں نے MQM کے بانی کو نہیں چھوڑا اور میں نے مشکل وقت اور ایک بڑے چیلنج کو قبول کیا، سختیوں کو قبول کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب 10,000 لوگوں کی گرفتاریوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. اب MQM کے اوپر اگر بین لگ جائے گا سپریم کورٹ کی طرف سے آنے والے دنوں میں ملک دشمن نعروں کے بعد، تو پھر اس کے بعد تو پھر دوبارہ تو یہ موقع ملے گا نہیں کہ ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا عمل قائم. آپ نے بچا لیا. میں نے کہا مجھے بچانا ہے تو میں کھڑا ہو گیا. اللہ کا تو پھر آپ کو کیوں ہٹا دیا انہوں نے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اب تک سامنے نہیں آئی؟ آپ سے کیا؟ میں آپ کو بالکل صاف بات کہوں، ہاں. یہ میرے MQM کے بانی کا جو غلط سلیکشن تھا پارٹی کے اندر. ہاں ہاں دیکھیں کچھ سلیکشن اچھا تھا، کچھ بہت غلط تھا. ہاں. اس سلیکشن کو جو موقع آپ نے دیا وہ سلیکشن پروان چڑھ کے عوام سے کنیکٹ نہیں ہوا. وہ سلیکشن وہ افراد کون لوگ وہ؟ بہت سارے جو بہادر آباد میں، دیکھیں بہادر آباد میں بھی ہو سکتے اور کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں نا، مختلف اور دھڑوں میں بھی گئے اور جگہوں پر بھی گئے. ہاں مصطفیٰ کمال کا اشارہ کہیں پر بھی گئے. مطلب دیکھیں میں کسی کا نام کیوں لوں، میں تو خرابی اور بگاڑ کی بات کرتا ہوں. دیکھیں آپ سے تو لوگ سننا چاہتے ہیں سچ،
آپ اگر دیکھیں تھوڑا میرا سا سائڈ لیں اتنا گے. سچ بھی کافی ہے تاکہ اب ہم نے 40 اوور کھیل لیے, 10 اوور بچے ہیں, اس میچ کو بچانا ہے, غلطیوں کو نہیں دہرانا, اگلے میچ کی ٹیم تیار کرنی ہے نا بھائی. تو میرا تو اس وقت سارا فوکس جو کچھ میرے ساتھ ہوا کچھ دنوں تک, اس کا مطلب ہے بہادر آباد جا رہے ہیں آپ. کچھ دنوں تک تو میں نے یہ سوچا کہ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے, کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. ہم نے پتھر سے جن کو بنایا صنم وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. اچھا اب کتنا چانس ہے واپس آنے کا؟ دیکھیں اب ریئلائزیشن کے اوپر بات ہے کہ کیا کھویا کیا پایا, مجھے ہٹانا. لیکن تباہ ہو گیا, شیر و شکر نہیں رہے, میئرشپ کا دور سارا گزر گیا, کوئی ڈیلیوری نہیں تھی, 4 سال رہنا نہیں چاہیے تھا, 3 سال بعد اقتدار چھوڑ کے آ جاتے جب اختیارات اور وسائل نہیں تھے. پھر اس ساری صورتحال میں آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. ایک دوستی آپ کی, ایک ایسے وقت کی دوستی, چلتے 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 اس نے بڑا نقصان پہنچایا, سب الزام آپ کو قصوروار دیتے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار کو ٹسوری ان کے سر پہ, دماغ پہ, دل پہ, گاڑی پہ, سب پہ سوار ہے. میرے خیال میں اس کو صحیح تناظر میں دیکھیں بالکل آپ کہ کامران ٹسوری میرے دوست تھے, ٹھیک ہے, اور ان کی وائف اور میری وائف تھے. سنیں مطلب شروع سے, مطلب ابھی میں نہیں کہہ رہا, ابھی بھی ہیں دوست ہیں بھائی, مطلب اس پس منظر میں جا کے میرے دوست تھے, اور میں نے ان بہت پیار کرتے ہیں آپ سے. میں نے ان کا انٹروڈکشن کرایا پارٹی میں 4 بڑے لوگوں سے, اور کہا کہ بھائی یہ خوشبخت شجاعت بازی کے ذریعے بھی آنا چاہتے تھے, لیکن کچھ صوبائی وزراء اور رابطہ کمیٹی کے لوگ آ گئے بیچ میں اور انہوں نے پارٹی میں نہیں آنے دیا, ورنہ ندیم نصرت نے بانی کی کلیئرنس لے لی تھی ان کو لانے کی. اچھا ہاں, اس زمانے سے کلیئرنس تھی, ایسا تھوڑی کہ میرے پہلا واقعہ. تو یہ تو سارے معاملات آپ پہ ڈال دیتے ہیں. یہی تو ہے نا. اور کریکٹر اسیسینیشن کی ایک ایسے آدمی کی, واقعی اتنا برا آدمی کا کامران ٹسوری. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ان سے پرسنلی ملے اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارے. ابھی میڈیا کی ایک ٹیم گئی تھی, اس ٹیم کا انٹرویو کر لیں آپ اور اس سے پوچھیں. نہیں میں تو جانتا ہوں, میں تو ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بڑے زبردست قسم کے, ایک چھوٹا سا سوال بتائیں. بہت سارے ایسے دنیا کے اندر دن ہیں جن کو بڑا افضل, بڑا مقام حاصل ہے, لیکن دنیا کا سب سے بڑا افضل دن 12 ربیع الاول کا ہے, باقی دن اس کے بعد ہے. ایک ایسے شخص کی تقرری ہوتی ہے 12 ربیع الاول کو, اتوار کے دن, اس کو برا کہنے والے, اس کے کریکٹر ایسوسیشن کرنے والے اتنے سارے لوگ ہیں. میں تو خالی اس پوائنٹ کے اوپر میں ان سے ملنے کے لیے گیا کہ یہ تقرری آپ کی ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو. یہ تقرری کا مطلب ہے 12 ربیع الاول کو اگر کوئی ذمہ داری پوری جا رہی ہے تو آپ نے کوئی کام کرنا ہے, تو خدا را اپنے لیے کوئی کام مت کرنا, لوگوں کے لیے کام کرنا. انہوں نے وعدہ بھی کیا, انہوں نے پھر بشیر فاروق کے صاحب سے وعدہ کیا اسی دن ملانے کہ میں اپنے لیے کوئی کام نہیں کروں گا. یہ کب ملاپ کب ہوگا پی آئی بی کا اور بہادر آباد کا ملاپ کب؟ اچھا اب تک ملاپ نہ ہونے کی وجہ بھی خالد مقبول نے جو مجھے بتائی ہے کہ بالکل بہت ساری باتیں میری مان لی. دیکھیں صرف ملاپ نہیں ہونا, جو بگاڑ خرابی دور کرنا ہے, آئندہ 10 سالوں کے لیے ایک ہمیں نئی قیادت اور ٹیم کو سامنے لانا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے پارٹی کے تمام شعبوں میں 40-35 سال سے کم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں کو انڈکٹ کرنا ہے, ہم نے لانا ہے, اور ان چہروں کو لا کر یہ بتانا یہ ہمارے اگلے میچوں کی ٹیم ہے, ہم یہ میچ بچانے کی کوشش کریں. آپ خود پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیں ہم زیادہ تر ہم لوگ نہیں جائیں گے, ہم نے یہ طے کر لیا ہے. اچھا آپ تھنک ٹینک بنا رہے ہیں؟ ہاں ہم سرپرستی کریں گے, ہم سرپرستی کریں گے, ہم پارلیمان میں نہیں جائیں. تو اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں رکاوٹ یہ کہ خالد مقبول بھائی نے کہا میں تو پتنگ کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا ضمنی انتخاب ہاں, لیکن مجھے اس سے روک دیا گیا کہ نہیں ابھی بزرگوں نے جو ہے وہ بزرگوں نے منع کیا کہ آپ کو نہ. بزرگ کون ہے ویسے؟ وہ وہی بتائیں گے. اب جو بھی بزرگ ہیں, اتنے بزرگ خود ہیں, کئی آستانوں پہ گیا, کئی مرشدوں سے ملا, ان کے مریدوں سے ملا, میں نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی کلیئرنس ہے جی ہر جگہ سے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا. کہ میں نے ایک بات کی کہ دیکھیں یہ سارے بائی الیکشنز نے یہ بتا دیا ہے کہ گولی کن پٹی کے پاس سے گئی ہے, اگلی گولی اب سیدھا سر میں لگے گی. الیکشن میں تو فارغ ہے, عمران خان تو 25,000 کلومیٹر کے فاصلے سے چل رہے ہیں. یہ ان کی نماز استسقاء کی دعا قبول ہو گئی کہ وہ بارشیں ہو گئیں اور وہ انتخابات اور سیلاب کا بہانہ مل گیا, بلدیاتی انتخابات نکل گئے آگے. لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں, ان کے قائدین ہیں, وہ جس کے طالب علم رہے ہیں, پیروکار رہے ہیں, ان کی غیر موجودگی میں کامیاب نہیں ہوئے, اور ناکامی کی وجہ ان کی بانی ایم کیو ایم کی علیحدگی یا ان کو دور رکھنا تھا. اور سب کی ٹریننگ ایسی ہے کہ کسی بھی گروپ کی کامیابی نہیں ہونی چاہیے, اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک دانستہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے.
دانستہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے کہ جو خلا ہے سندھ کے شہروں میں سیاسی خلا، اگر اسے کسی کو بھی پر نہیں کرنے دیا گیا اور ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک غیر معمولی موقع پر ایک غیر معمولی کام کیا اور لندن سے ایم کیو ایم کو الگ کر کے اسے ایم کیو ایم پاکستان بنا دیا، اور اس میں میرے والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، اور اگر اس کے پس پشت کچھ اور محرکات بھی عوامل بھی کار فرما تھے تو پھر ایسا کیوں کیا کسی نے بھی؟ اس کے نتیجے میں نقصان کیا پہنچ رہا ہے کہ وہ خلا جو ہے وہ آج بار بار سب کے منہ پہ آ رہا ہے، وہ سب سے سوال کر رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں مہاجروں کا کم از کم یہ کہنا تھا کراچی اور حیدرآباد میں کہ ہم سر اٹھا کے چلتے تھے، آج ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگ پھر اسی دور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو چانس ہے وہاں کا؟ دیکھیں نہیں، میں دیکھیں حقیقت بتا رہا ہوں کہ نہیں، ویسے چانس ہے کیا؟ نہیں، لوگ اس طرف دیکھیں تبدیلی۔ نواز شریف صاحب سے متعلق سوال آ گئے، محمود خان اچکزئی آ گئے، مولانا فضل الرحمان آ گئے، بہت سارے لوگوں کا بہت سیاست میں رول۔ آپ ویسے بہت بڑے اب سیاستدان ہیں، اپنے آپ کو الگ کر کے ایک سیدھے سے سوال کا ایز اے پاکستانی جواب میں آپ سے مانگ رہا ہوں، کیا ایسا چیپٹر دوبارہ آ سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ میرا موقع بڑا واضح ہے کہ جو میری اپنی نگاہ دیکھ رہی ہے مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا کیسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو میری نگاہ دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے بہت سارے لوگ اگر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میں نے بھی کوئی بد تہذیبی نہیں کی، بدتمیزی نہیں کی، لیکن مجھے یہ بھی ہے کہ فرض کریں کسی بھی وجہ سے وہاں کا چیپٹر دوبارہ آن ہو جاتا ہے تو میرا ایک سوال ہے کہ اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ 22 اگست دوبارہ نہیں ہوگی؟ تو میں کسی کو اختیار نہیں دیتا کہ کسی کو محب وطن اور کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے۔ یہ پاکستان میں الٹیمیٹ اتھارٹی اگر آئین میں کوئی ہے تو سپریم کورٹ ہے، تو پھر وہ جو مقدمات بنتے ہیں سچے جھوٹے جیسے تیسے، ان مقدمات کو منطقی انجام تک پھر پہنچنا چاہیے۔ آخری ٹرینیں جو اسٹیشن کو لگ گئی ہے یہ گئی تو پھر نہیں آئے گی، اور سب سے زیادہ رسوا ہوں گے پھر وہ پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل اور باقی مظلوم، اور کراچی خاص طور سے سفر کرے گا اگر آج نہیں تو یہ ٹرین آ گئی، اس میں بیٹھ جائیں، خالد مقبول بیٹھ جائیں، فاروق ستار بیٹھ جائیں، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی بیٹھ جائیں، اور آفاق احمد کو بھی کہیں نہ کہیں کسی سیٹ پہ بٹھائیں، یہ میرا کہنا ہے، اور کوئی نہ کوئی فارمولہ وضع کریں، ورنہ ٹرین لندن لے جائیں، ورنہ داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں میرے خیال میں کوئی ایسا روٹ نہیں ہے جو ٹرین لندن لے جائے۔ یہاں میں پروگرام ختم کر رہا ہوں، میں دوبارہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو کنیکٹ کروں گا آپ سے، اور سیاست پہ بات کریں گے۔ اس ملک میں کس کس نے پیسہ لیا ہے، کون کون سی پارٹیز فائدے اٹھاتی رہی ہیں۔ بہت کم ایماندار آپ کو سیاستدان پاکستان میں ملیں گے، ان میں سے ایک ڈاکٹر فاروق ستار ہیں۔ یہ بتائیں گے نہیں بتائیں گے، اشاروں میں بات کریں گے، کیسے بات کریں گے، اگلے پروگرام کے اندر آپ دیکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، پاکستان زندہ باد۔